والدین کی عزت ایک ایسا اہم موضوع ہے جو ہماری زندگی کے ہر پہلو میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کو ایک عظیم مقام عطا فرمایا ہے اور ان کی عزت اور خدمت کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ یہ نہ صرف مذہبی بلکہ اخلاقی اور معاشرتی لحاظ سے بھی بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ والدین کا مقام اسلام میں والدین کا مقام انتہائی بلند ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بارہا والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، بلکہ ان سے عزت و احترام سے بات کرو۔ سورۃ بنی اسرائیل 23 کی یہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ والدین کی عزت اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ایک مسلمان کے لیے کتنا اہم ہے۔ والدین کی قربانیاں۔ والدین ہمارے لیے وہ ہستیاں ہیں جو اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانیوں کے ذریعے ہمیں دنیا میں لاتے ہیں، پالتے ہیں اور ہماری ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ماں کے پیار اور باپ کی محنت کا نام البدل دنیا کی کسی چیز سے ممکن نہیں۔ ماں وہ ہے جو ہمیں اپنے جسم کا حصہ بناتی ہے اور ہمیں دنیا میں لانے کے لیے بے شمار تکالیف برداشت کرتی ہے۔ دوسری طرف باپ وہ ہے جو ہمارے آرام اور سکون کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کرتا ہے۔ والدین کی عزت کے فوائد۔ والدین کی عزت کرنے سے دنیا اور آخرت دونوں میں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک، دنیاوی فائدے۔ والدین کی عزت اور خدمت کرنے والے انسان کو دنیا میں عزت اور خوشی ملتی ہے۔ وہ انسان جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈالتا ہے اور اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ دو، آخرت میں کامیابی۔ والدین کی عزت کرنے والوں کے لیے جنت کے دروازے کھلے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے۔ ترمذی۔ والدین کی عزت کا عملی مظاہرہ۔ والدین کی عزت صرف زبانی باتوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ عملی طور پر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ ان کی خدمت کرنا۔ والدین کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا اولاد کا اولین فرض ہے۔ دو، ان کی بات ماننا۔ والدین کی باتوں کو سننا اور ان کی ہدایت کے مطابق چلنا اولاد کے لیے فائدہ مند ہے جب تک کہ وہ کسی گناہ یا ظلم کی دعوت نہ دیں۔ تین، نرمی اور محبت سے پیش آنا۔ ان کے ساتھ بدتمیزی یا سخت رویے سے پیش آنا والدین کی عزت کے منافی ہے۔ والدین کی عزت نہ کرنے کے نقصانات۔ لوگ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ ایک، بددعائیں۔ والدین کی نافرمانی اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے لوگ ان کی بددعاؤں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دو، معاشرتی ذلت۔ جو لوگ والدین کی عزت نہیں کرتے وہ معاشرے میں بھی عزت کھو دیتے ہیں۔ تین، آخرت میں عذاب۔ حضور نبی کریم نے فرمایا، وہ انسان ہلاک ہو جائے جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ مسلم۔ والدین کی دعاؤں کا اثر۔ والدین کی دعائیں اولاد کے لیے رحمت کا باعث بنتی ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے والد کی دعا سے دنیاوی کامیابیاں حاصل کیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوا۔ معاشرتی تعلیم۔ معاشرتی طور پر بھی والدین کی عزت کرنا ایک اہم سبق ہے۔ والدین کی عزت کرنے سے گھر میں محبت اور سکون کی فضا قائم رہتی ہے۔ یہ رویہ اگلی نسلوں تک منتقل ہوتا ہے کیونکہ بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ اپنے بڑوں سے دیکھتے ہیں۔ نتیجہ، والدین کی عزت کرنا نہ صرف ہمارا دینی فریضہ ہے بلکہ یہ ہمارے اخلاقی کردار کی بنیاد بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ والدین کی عزت اور خدمت کو اپنی زندگی کا اولین مقصد بنائیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ والدین کی عزت۔ والدین کی عزت اور احترام ہر مہذب معاشرے کا بنیادی اصول ہے۔
والدین وہ عظیم ہستیاں ہیں جو اپنی اولاد کی پرورش کے لیے ہر قسم کی قربانی دیتے ہیں۔ وہ اپنی خوشیاں، آرام اور سکون کو پس پشت ڈال کر بچوں کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب اور تہذیب میں والدین کے حقوق کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ والدین کی اہمیت، والدین کا مقام دنیا میں سب سے بلند ہے۔ وہ نہ صرف بچوں کی جسمانی پرورش کرتے ہیں بلکہ ان کی ذہنی، اخلاقی اور روحانی تربیت بھی کرتے ہیں۔ والدین وہ ہستیاں ہیں جو بچوں کو بولنا، چلنا اور دنیا کے حالات سمجھنا سکھاتے ہیں۔ ایک ماں 9 مہینے تک بچے کو اپنی کوکھ میں رکھتی ہے، تکالیف سہتی ہے اور پھر درد برداشت کر کے اسے جنم دیتی ہے۔ باپ دن رات محنت کر کے بچوں کے لیے رزق کماتا ہے، انہیں بہتر مستقبل دینے کے لیے خود تکالیف برداشت کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں والدین کی عزت، اسلام میں والدین کی عزت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف اٹھا کر اسے جنا۔ سورۃ لقمان 14:1 اور مقام پر فرمایا گیا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں الفاف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت و احترام کے ساتھ بات کرو۔ سورۃ بنی اسرائیل 23 حدیث مبارک۔ والدین کی عزت ایک عظیم فریضہ۔ والدین کی عزت اور ان کا احترام ہر مذہب، ثقافت اور معاشرتی اصول میں ایک اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہماری پرورش کی، ہمیں زندگی کے اصول سکھائے اور ہماری کامیابی کے لیے اپنی خواہشات اور آرام کو قربان کیا۔ والدین کی عزت کرنا نہ صرف ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے بلکہ یہ ایک دینی فریضہ بھی ہے جسے ہر فرد کو پورا کرنا چاہیے۔ والدین کی اہمیت۔ والدین بچے کی زندگی کے پہلے استاد ہوتے ہیں۔ وہ بچے کو بولنا، چلنا اور زندگی کے بنیادی اصول سکھاتے ہیں۔ ماں کی گود کو بچے کی پہلی درسگاہ کہا جاتا ہے اور باپ کو گھر کا ستون سمجھا جاتا ہے۔ والدین کی محنت اور قربانیوں کے بغیر بچے کی تربیت اور ترقی ممکن نہیں۔ قرآن و حدیث میں والدین کی عزت۔ اسلام میں والدین کی عزت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا